يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر صدق الله العظيم. آخری رکوع کی چند آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے اور اس میں فرعونیوں کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ 5 بڑی بڑی قومیں اور 5 ان کی طرف آنے والے انبیاء کرام کا اللہ نے تذکرہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیے جانے پر جو آپ کو غم تھا اس میں تسکین کا سامان فرمایا ہے. ایک آیت کریمہ ہے یہاں سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ پیشگوئی کی گئی ہے. یہ جو بڑے بڑے لشکر آئیں گے آپ کے پاس جمع ہو کر عنقریب شکست کھائیں گے اور پشت پھیر کر بھگ جائیں گے. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ اصل میں بدر کی طرف اشارہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. ہجرت ایک کٹھن کام ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کی کئی تعریفیں کی، لیکن اصل ہجرت جن جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں اگر دینی شعائر پر عمل نہیں ہو سکتا، جیسے نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے داڑھی نہیں رکھ سکتے، جیسے اذان نہیں دے سکتے، جیسے مسجد کا قیام نہیں ہو سکتا، دین پر عمل درآمد مشکل تر ہو، تو پھر ایسی جگہ سے مسلمان کو مائگریٹ کرنا یعنی ہجرت کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وطن کو بالکل چھوڑ دینا ہے، لوٹ کر پھر کبھی واپس نہیں آنا ہے. صحابہ نے ایسی ہجرت کی ہے کہ واپس نہیں آئے. مکہ مکرمہ بار بار آئے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں جو مکانات تھے وہ ختم ہو گئے. مدینے میں مستقل دور باش اختیار ہے. حالانکہ بعد میں تو مکہ دارالاسلام بھی بن گیا اور اعلان بھی ہو گیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اور مدینے کی ہجرت ضروری نہیں ہے مکہ کے دارالاسلام ہو جانے کے بعد. پھر بھی صحابہ کرام جو ہیں وہیں رہے، یہاں تک کہ سردار بھی نہیں رہے. حالانکہ ہو سکتا تھا کہ پھر مکے کو پائے تخت بنایا جاتا، لیکن سرکار نے مدینے کو پائے تخت رکھا. یہ 2 مکتب فکر بعد میں بنے ہیں. ایک حجازی مکتب فکر ہے، ایک عراقی مکتب فکر ہے. اصل میں تو حجاز ہے،
چونکہ سرکار مدینے میں رہے اور پائے تخت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ مدینہ منورہ ہی رہا، یہیں سے رول کرتے تھے پورے ملک کو. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خروج کو چیلنج کر رہے تھے اور ان کو مستقل دعوت دی جا رہی تھی کہ آپ ہماری خلافت کو منظور کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. وہ نہ کہہ رہے تھے. یہ اصولی بحث تھی، اتحادی فرق تھا، اختلاف تھا. تو امیر معاویہ شام میں رہے تو لامحالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پایہ تخت جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑا اور آپ کوفہ چلے آئے. یہاں پایہ تخت کی تبدیلی ہو گئی. یہاں سے مکتب فکر الگ ہوئے، ایک حجازی مکتب فکر ہو گیا اور ایک عراقی مکتب فکر یہیں سے وجود میں آیا، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی آ گئے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام مستقل یہاں چلا. بہرحال ہجرت کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. مسلمانوں کو ان کی تاریخ یاد دلانے کے لیے دین پر جمے رہے، اس کے لیے ان کی تاریخ کو شروع کیا ہے ہجری سن سے. ہماری تاریخ شروع ہوتی ہجرت سے تاکہ ہمارے سامنے رہے قربانی کی داستان، تاکہ ہر مسلمان کے سامنے قربانیاں کتنی دی ہیں اور یہ دین یہاں تک پھیلا ہے تو کیسے آیا ہم تک، کتنی قربانیاں اس کے پیچھے کام کر رہی تھی. یہ یاد آ جائے گا جب آپ بولیں گے ہجری سن. اور ہجرت تو کر لی سرکار نے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی چلے. ہمارے مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ جب جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ اپنا مکتب فکر اور اپنے عقیدے اور اپنے دین پر اگر تم یہاں عمل نہیں کر سکتے تو تمہیں دوبارہ ہجرت کر کے واپس چلے جانا ہے. کیونکہ پیسے کمانا ایک چیز ہے لیکن دین بچانا ایک حقیقت ہے. جب تمہارا دین یہاں نہیں بچ رہا ہے، تمہاری نسلوں کا دین نہیں بچ رہا ہے، واپس جاؤ. پیسہ تو کہیں بھی مل جائے گا، یہاں بھی 100 کروڑ لوگ کوئی بوٹے نہیں مرتے، اللہ ان کو بھی دے رہے ہیں. واپس چلے جاؤ. ان کی ہر جگہ ایک ہی تقریر ہوتی تھی، اگر اپنا تشخص اور اپنے دین کو تم باقی نہیں رکھ سکتے اس ملک میں تو تم کو ہجرت کرنا چاہیے. یہ بات کیا ہے. میرے والد صاحب نے علم کے حصول کے لیے ہجرت کی. وہ چلے تھے دریا سندھ کے کنارے پر ایک گاؤں تھا، وہاں سے یہ گاؤں اگرچہ چھوٹا تھا لیکن یہ بڑے لوگ یہاں پیدا ہوئے. خان عبد الغفار خان وہیں کے تھے اور صدر ایوب وہیں کے تھے. تو ہجرت کر لی. مختلف قسطوں میں سفر کرتے ہوئے وہ اجمیر تک پہنچے. اجمیر میں زندگی گزاری 15 سال کی. وہاں سے ناگور سے ہوتے ہوئے راندیر آئے. آنے کے بعد واپس کبھی گئے ہی نہیں. اس کو ہجرت کہتے ہیں کہ مرفن جو ہے دیار غیر میں بنا، لوٹ کر نہیں گئے. یہ بھی نہیں کہ بیچ میں دیکھنے کے لیے ایک بار گئے، وہ بھی نہیں گئے. سب کو چھوڑ چھاڑ کے بالکل آئے تھے. یہ علم کے لیے ایک بہت لمبی قربانی اور بڑی قربانی مانی جائے گی. بغیر قربانیوں کے تو کچھ ہوتا نہیں. کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شولوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. آپ چاہیں ہم تیار کھا پی کے جو ہے کوئی بڑے علامہ بن جائے تو یہ مشکل ہے. قربانیاں
قربانیوں پہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کر کے آدمی کو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ دین ہم تک جو پہنچا بڑی قربانیوں کے پاس پہنچا۔ ہمارا ملک آزاد ہوا تو میں کہا کرتا ہوں کہ دوسرے لوگوں نے جتنا پسینہ نہیں بہایا اس سے زیادہ ہم نے خون بہایا ہے۔ ایک عرصے تک تو تصور بھی نہیں تھا ان لوگوں کی کہ آزادی کیا ہوتی ہے، تصور تو ہم نے دیا ہے، آزادی کو ہم نے سمجھایا تھا کہ آزادی ہے کیا ہے، آزادی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ انبیاء کرام کی تعلیم سے نکل کر آیا ہے۔ مولانا آزاد نے دنیا کو اٹھایا، ملک کو اٹھایا، 16 سال کی عمر میں پرچہ نکالا اور لوگوں کو آیتوں کے ذریعے سے بیدار کیا کہ تم کو آزادی کیسے حاصل کرنا ہے۔ ان کا پرچہ بڑے بڑے علماء میں اور بڑے لکھے لوگوں میں پڑھا جاتا تھا، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو دیکھا داڑھی کا ایک بھی بال نہیں آیا ہے، اور اتنا بڑا پرچہ جو ہے نکال رہے ہیں جس کو ملک میں جو پڑھا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار پریشان ہو گئے، مکے میں حیران ہو گئے تو چلے گئے، تو حیران تو 13 سال تھے۔ اگر حیران ہونے کا عرصہ دیکھیں تو بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا آپ کو، خالی حیران ہو کر نہیں گئے، اللہ کے حکم پہ گئے۔ حیران ہو کر اگر جانا تھا تو 5 سال کے بعد چلے جاتے، حیران ہو کر جانا تھا تو 10 سال کے بعد چلے جاتے، لیکن جب تک حکم ربانی نہیں آیا وہاں تک نہیں گئے۔ اب اشارہ ملا تو گئے، چھوڑا۔ یہاں آپ کے جو مکانات تھے، جو کچھ تھا، سب دیکھ دیا رشتے داروں نے، کوئی حصہ نہیں ملا آپ کو، بلکہ وہاں جا کر مدینے میں ان کو مہاجر اور فقیر کہا گیا ہے۔ یہاں اتنی بڑی جائیداد ہے، وہاں ان کو فقیر کرا دیا، اس لیے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ مدینے میں سرکار آرام سے نہیں رہے، مکہ مکرمہ میں ایک فریق تھا، مدینے میں 3 بڑے بڑے فریق تھے۔ ایک تو مشرکین کی ریشہ دوانیاں مکے سے جاری تھی، دوسرا یہودیوں کا ایک بڑا گروہ تھا جو رات دن ریشہ دوانی میں لگا تھا، تیسرا ایک طبقہ منافقوں کا سامنے آیا جو اپنے میں بھی تھا غیروں میں بھی تھا، رات دن کا معاملہ تھا، اسے دوست بھی نہیں کہہ سکتے، دشمن بھی نہیں کہہ سکتے، اس طرح کا ان کا معاملہ رہا۔ تو مدینے میں تو حالات اور بھی سنگین تھے، قافلے مدینے ہو کر گزرتے تھے مکے والوں، اور جو باغات مدینے کے باہر تھے راستوں پر اور شہراں پر، ان کو آگ لگاتے تھے، جانور جو ہوتے تھے مسلمانوں کے ان کی پونچھیں کاٹ ڈالتے تھے، مار ڈالتے تھے، لے کے چلے جاتے تھے۔ اب یہ نئی ترتیب انہوں نے شروع کی تھی پریشان کرنے کی۔ جب آپ کسی کو پریشان کرنے پر آ جائے تو پھر وہ ذہن کام کرتا ہے پریشانی کی لائن کا، پھر یوں بھی پریشان کرنے کی ایک تدبیر ہے، یوں بھی پریشان کرنے کی تدبیر ہے۔ آپ کسی کو آرام پہنچانا چاہیں تو آرام پہنچانے کی تدبیر پر دماغ کام کرے گا، دماغ جو بھی اس لائن پر آپ ڈالیں گے اس لائن پہ کام کرتا ہے۔ جیسے بھائی آپ کمپیوٹر پہ اچھی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو نکال کے دے گا، اور اگر آپ کوئی غلط کام بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر کے دے گا، وہ تو آپ کے کمانڈ کا محتاج ہے۔ اس طرح دماغ جو ہے جیسا کمانڈ آپ دیتے ہیں ایسا کام کرتا ہے۔ اب انہوں نے پریشان کرنے کا یہ نیا طریقہ نکال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کا تعاقب کرنا پڑے گا، ان کے قافلے آئے تجارتی تو ذرا ان کا پیچھا کرنا پڑے گا، ان کو ڈرا کے رکھنا پڑے گا۔ آتے جاتے ہمارے گھروں کو بھی لوٹتے ہیں، ہماری کھیتیوں کو بھی نقصان کرتے ہیں، ہمارے جانوروں کو بھی نقصان کرتے ہیں، تو کب تک برداشت کریں گے؟ اب اجازت بھی ملنے والی ہے کہ بہت آپ نے 13 سالوں تک برداشت کیا، اب آپ کو رفتہ رفتہ مقابلے کی اجازت ہے۔ جو تربیت 13 سالوں میں ہونی تھی، صبر کی، ایمان کی، یقین کی، عقیدوں کی، وہ ہو گئی۔ اب مقابلے کی آپ کو تدبیر بتائیں گے مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اب یہ آیت تو آ گئی، صلی اللہ
یحزم الجمع یولون الدبر، حضور کو اطمینان دلا دیا گیا مت گھبراؤ، ان کے بڑے لشکر کا مقابلہ ہوگا اور یہ بھاگ جائیں گے، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ اب ابو سفیان کا بہت بڑا قافلہ جس کے اندر سب مکی والوں کا کچھ نہ کچھ جو ہے انویسٹمنٹ تھا، انویسٹمنٹ پرانے زمانے سے چلا تھا، کس کا انویسٹ کہاں ڈوبتا کہہ نہیں سکتے، انویسٹ انہوں نے سب نے کیا تھا۔ ابو سفیان بڑے آدمی، بہت بڑے کاروباری ہے تو آدمی بھروسہ کرتے ہیں، بڑے کاروباری میں لگاؤ پیسہ ملے گا کچھ نہ کچھ، کسی نے لاکھ لگایا، کسی نے 2 لاکھ لگایا، اور میں سامان لے کے آؤں گا، اس کے اوپر جو بھی پروفٹ ہوگا اس کے اعتبار سے تم کو سامان مل جائے۔ سرکار کو پتا چلا کہ اب یہ سامان لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ جانے کا پتا چلا تھا، واپسی میں خالی تو آئیں گے نہیں، لے کے آئیں گے، تو جب لے کے آئیں گے تو اس وقت ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو صرف یہ قافلے کی داروگیر کرنا مقصود تھا، اور یہ بھی اس وجہ سے کہ وہ ہر وقت نقصان پہنچاتے تھے مسلمانوں کو، تو کچھ نہ کچھ ان کے اوپر بندش آنی چاہیے، کوئی پکڑ آنی چاہیے، اس کی ایک تدبیر۔ اب ابو سفیان نے بھی اپنے آدمی چھوڑ رکھے تھے، اس کو پتا چل گیا کہ سرکار نکلے ہیں پیچھا کرتے ہوئے، تو ایک راستہ سمندر کے کنارے سے بھی جاتا تھا، وہ کنارے والا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ اس سے پہلے مکے میں خبر بھیج دی کہ ہمارا قافلہ تمہارا مال خطرے میں ہے۔ ابو جہل کو موقع مل گیا، وہ تو کب سے پر تول رہا تھا کہ کوئی موقع ملے تو ان پر حملہ کرے، ابھی یہ کمزور ہیں، ابھی کر لو، اس کی تدبیر یہ تھی۔ تو اس نے اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے بڑے مبشرات جو ہیں سرکار کی رشتے دار خواتین نے دیکھے تھے، تاریخ پتا کی، ابو جہل نے اعلان کیا بھائی سب لوگ چلو مقابلہ کرو، ورنہ تمہارا سامان خطرے میں ہے، اور آج تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، کل خطرے میں ہے، تمہارا راستہ ہی بند ہو جائے گا، ابھی سے مقابلہ ضروری ہے، چلو کتنے لوگ نکلتے ہیں، جو نہیں نکلتے تو ان کی تشکیل کی، نکلو، نکلنا ضروری۔ یہاں سرکار نے بھی تشکیل کی، تو کچھ بھی نہیں ہے، نکلنا ہے، بولو جان کی بازی لگانی ہے، کون تیار ہے؟ انہوں نے وہ اعلان کیا بھائی مال بچانے کا ہے، کون تیار ہے؟ تمہارا جو لگا ہوا ہے کیپٹل ڈوبنے کی تیاری میں آ جاؤ گے، کون نکلتا ہے؟ تو سب کے لگے ہوئے تھے مان، تو سب تیار ہو گئے، 2-4 نہیں تیار ہوئے تو ان کو مستقل جا کر کے جو ہے سمجھائے، وہ نکل رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں، وہ سب جا رہے ہیں، تم کائے کو بیٹھے ہیں؟ تم بڑے آدمی تم بیٹھے رہیں گے، دوسرے لوگ بھی بیٹھے رہیں گے، اس لیے تمہارا نکلنا ضروری ہے، تیار ہو جاؤ، ہمت کر لو، ان کو ہمت کر کے جو ہے نکالا، اور ساز و سامان تمام چیزیں لا کر جو ہے میدان کے اندر رکھ دی۔ اب سرکار نکلے تھے، وہ ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں جب چلتے رہے تو بدر کا میدان آ گیا، اور بدر میں جو ہے دیکھا کہ سامنے تو 1000 کا لشکر ہے۔ اب صحابہ کرام میں بھی تھوڑی سی تشویش آ گئی، اب کیا کریں سرکار، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم تو وہ بے خبر جو قافلہ تھا اس کا پیچھا کرنا چاہتے تھے اور سب خون مارنا چاہتے تھے تاکہ آئندہ ہماری چیزیں، ہمارے جان مال سلامت رہے، لیکن یہ مقابلے کی شکل پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے تو ہم آئے نہیں تھے۔ اب صحابہ کو جمع کیا تو یہ سب مقدرات ہیں، تقدیر کی بات ہے، سامنے لشکر آ گیا، وہ لوگ نکل گئے، اور بے شان و گمان یہ بڑا لشکر آیا ہے، اور اب یہ لڑے بغیر جائے گا نہیں۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ پیروں میں جوتوں کا ٹھکانا نہیں، اسلحہ تو بہت دور کی بات ہے، ڈھیلے اور پتھر سے کام کرنا ہے، ان کے پاس تلواریں ہیں، ہتھیار ہیں، اسلحہ ہیں۔ یہاں صرف اللہ پر ایمان ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، لے کر 2 گھوڑے ہیں، 2-4 گرہیں ہیں، 2-4 تلواریں ہیں، کیسے لڑیں گے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں؟ سرکار نے تقریر
بتاؤ بھائی کون ساتھ دے گا؟ مہاجرین کھڑے ہو کر جان فروشی کے لیے تیار، اور سب نے جو ہے جان نثارانہ تقریریں کی. آپ نہ کر رہے ہیں سرکار آخری دم تک. جب وہاں سے سب چھوڑ کر آئے ہیں تو اپنے پاس لگانے لپٹنے تو ہے کیا؟ کھپ جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ. لیکن سرکار کا رخ انصار کی طرف، کیونکہ ان میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ اپنوں نے ان کو موقع بھی دیا، اپنوں نے مکان دیا، تجارت بھی دیا، بزنس دیا، ساتھ دیا، اب یہ ہے کہ جان بھی دے رہے ہیں. اتنی بڑی تیاری تو اپنی ہے کیا؟ جب حضور کا منشا سمجھے تھے صحابی جو ہے انصاری کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا سرکار پورے انصار کے گروہ کی طرف سے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جتنے ہیں ہم لوگ، اگر کامیابی ہمارے سروں پر پیر رکھ کر ملتی ہوگی تو ہم سر بچھا دیں گے. اگر ہمارے جسموں کو کچل کر اگر فتح کا پرچم لہرانے کی بات ہے تو ہمارے جسم حاضر ہیں. اگر قربانیوں کی بات ہے تو ہمارے خون حاضر ہیں. اگر کچھ دینے کی بات ہے تو ہماری اولادیں حاضر ہیں. اگر مال کی بات ہے تو مال کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، آپ بہا دیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جس لائن سے کامیابی مل سکتی ہو اس کے لیے ہم لوگ پوری طرح سے تیار ہیں. سرکار کے چہرے پر خوشیاں آ گئی. اب سب بندی فرما دی، اب صفیں لگی. تو ظالموں نے پہلے سے اچھی جگہ جو ہے تجویز کر لی. مسلمان غمگین ہیں، جگہ بھی انہوں نے اچھی لے لی. مورچہ ان کا مضبوط، لوگ ان کے پاس زیادہ، تلوار ان کے پاس زیادہ، اسلحہ اور جتنے ویپنس ہیں سب اس زمانے کے اعتبار سے ان کے پاس. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسے کے علاوہ کیا ہے؟ اور ہمارے پاس کچھ ہے تو رسول اللہ ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. وہاں عدو اللہ ہے، یہاں رسول اللہ ہے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ صحابہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس رسول اللہ ہے. بس آ جائے کہ اللہ کی مدد مت فکر کرو. رات کا وقت ہو گیا، اللہ نے رات کو بارش برسا دی. دیکھیے انتظام غیر سے ہو رہا ہے. جہاں پہلے سے پانی تھا وہاں کیچڑ ہو گیا، جہاں بالکل پانی نہیں تھا وہاں زمین جم گئی. صبح میں پانی جمع ہونے کی شکل پیدا ہو گئی. لوگوں کو اطمینان اور سکون ہو گیا، چلو پانی مل گیا. عرب میں پانی کا ملنا بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. اب تلاش کرو نبی کہاں ہے. وقت آ گیا ہے. تلاش کرتے کرتے دیکھا تو رونے کی آواز آ رہی ہے. رات کا اندھیرا سائیں سائیں کرتا ہوا. صبح مرد مقابل ہے، ایک جرار لشکر ہے، ایک مضبوط دشمن سے مٹبھیڑ ہے. جان کا مسئلہ ہے اور جان کی بازیاں لگانی ہیں، سر بکف ہونا ہے. دیکھو کون زندہ رہتا ہے، کون جاتا ہے، کون دین کے کام آتا ہے، کون نہیں آتا. یہ سب مسائل کے بیچ میں صحابہ نے رات کو مسلح بچھا رکھتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری ہے. ارے نبی کہاں ہے؟ تلاش کرو، ڈھونڈو. تلاش کرتے کرتے صبح ہو گئی. رات بھر ہچکیوں کی، رونے دھونے کی آوازیں آتی رہی. پوری رات اللہ سے مانگتے رہے سرکار. ادھر صفے ہیں اور ادھر حدیثوں میں سرکار کا مانگنا بتایا. کیا مانگ رہے ہیں؟ بہت نازک دعا کر رہے ہیں. یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ بہت کمزور جماعت کھڑی ہے اور ان کا بڑا طبقہ ہوا ہے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنی بیوی چھوڑ دی، اپنے بچے چھوڑ دیے. تیرے وعدے پر ان کو یہاں لا کے رکھ دیا. میں سامنے جو کھڑے ہیں ان کے پاس سب ہے، ایسے عشرت کے سامان، راحتوں کے اسباب سب ہیں ان کے پاس. قوتیں ان کے پاس زیادہ ہیں، ظاہر میں تعداد ان کی زیادہ ہے. اور اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں تیرا نام لینے والے. یہ چند لوگ ہیں، ان
میں سے چند وہ ہیں جنہوں نے اپنے مکانات ہم کو دیے تھے، چند وہ ہیں جنہوں نے اپنی تجارتیں دی تھی، چند وہ ہیں جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو سنبھالا تھا، اور ان کی بھی جان لگی ہے۔ اور اے اللہ، تیرے وعدے کا وقت آیا، تو نے یوں کہا تھا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی لشکر آئیں گے اور تیرے ہاتھ سے شکست کھا کے جائیں گے۔ اللہ، وہ وعدے کا وقت آ گیا ہے۔ میں آج تجھے اپنا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ تو نے فرمایا ہے کمزوروں کی مدد کرے گا تو نے فرمایا تھا ایمان والوں کی مدد کی جائے گی۔ اب وہ مدد کا وعدہ آ گیا ہے، وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ کھڑا ہے سامنے لشکر جرار، اور یہ بے کس و ناتواں بھی بیچارے کھڑے ہیں۔ صفیں انہوں نے بھی بنائی ہے، صفیں انہوں نے بھی بنائی ہے۔ ان کی صفیں تو بڑا نام ہے، ان کی صفیں ہی کیا ہے؟ 300 لوگوں کی کیا صفیں 1000 کے مقابلے میں؟ اب اللہ کامیاب کرنا تیرا کام ہے، اور تو ایسا طاقتور ہے کہ اپنا وعدہ کسی طرح سے بھی پورا کر دے گا۔ لیکن ہماری بے بسی کو تو دیکھ رہا ہے، ہماری کمزوریاں تیرے سامنے ہیں، ہماری بیماریاں تیرے سامنے ہیں۔ تو نے ہمیں اسلحہ تو نہیں دیا لیکن ایمان دیا ہے، تو نے ہمیں اسباب تو نہیں دیا لیکن اے مسبب الاسباب تو ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ لوگ طاقت پہ بھروسہ کر کے نکلے ہیں، ہم دل پہ بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس ابو جہل ہے، میرے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ ہے۔ اور اے اللہ، اگر یہ کمزور جماعت نہ رہی، پورے عالم میں اس وقت یہ کمزور جماعت ہے، یہ چند انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہیں، اگر آج کے دن یہ تیرے نام لینے والوں کو تو نے مٹا دیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ سرکار دعا میں اس قدر مشغول و مصروف ہے اور اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں اپنی دعا میں کہ پیچھے ابو بکر آ کے کھڑے ہیں ایک عرصے سے پتا نہیں ہے۔ جب ذرا حضور کی ہچکیاں بند ہوئی، ذرا ہونا کم ہوا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا حسبک یا رسول اللہ، بس بس اللہ کے رسول، بس اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ اللہ نے فرمایا نا سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو آج وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول کا عالم یہ ہے کہ روتے روتے اور دعا میں منہمک رہتے رہتے کندھے سے کملی سڑک کر نیچے آ گئی۔ حضرت ابو بکر نے کملی ڈال دی، فرمایا سرکار بس اتنا آپ کا ماننا کافی ہے، اتنا کیوں روئے آپ کا ہاتھ اٹھانا کافی ہے، آپ کا آگوزاری کر لینا کافی ہے۔ کتنے گھنٹوں سے آپ مانگ رہے ہیں، میں کھڑا ہوں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، جب آپ میدان میں اجازت دیں گے تو لوگ آگے بڑھیں گے۔ سامنے سے مبارزت طلب کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، سامنے والے اوپن چیلنج کر رہے ہیں، کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا، ایک ایک آدمی نکل رہا ہے۔ انصاری لوگ نکلے گا، تم نہیں چاہیے ہم کو، تو ہماری کیٹیگری کا آدمی چاہیے، ہمارے لیول کے آدمی سے ہم مقابلہ کریں گے، تمہارا کوئی لیول نہیں ہے ہمارے مقابلے میں، بدنام ہو جائیں گے تمہارے ساتھ مقابلہ کر کے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا لڑیں گے، ہمارے لیول کا آدمی دو۔ حضرت حمزہ نکل آئے، حضرت علی نکل آئے، حضرت عبیدہ نکل آئے، فرمایا یہ ہمارے مقابلے، ہمارے کانٹے کے لوگ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف اللہ کے بھروسے کا سبب بھی سکھایا ہے نبی نے، دوسری طرف اسباب کے نقشے بھی ٹھیک کیے ہیں، مسبب الاسباب پر پورا بھروسہ بھی کر رہے ہیں لیکن اسباب کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں۔ ایک
طرف صفیں درست کر لی ہے تو دوسری طرف مسلح درست کر دیا ہے. ایک طرف لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے اور دوسری طرف مسلح پر خود کھڑے کیے ہوئے ہیں. اللہ اسباب کے نقشے تو تیرے سامنے ہے، لیکن یہ اسباب تو بظاہر کچھ کام آنے کی چیز نہیں معلوم ہوتے جب تک یہ اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کی مدد نہ ہو جائے. عقل پر اسباب نیدارت نظر، یہ نبیوں کی تعلیم ہے. عقل پر اسباب نیدارت نظر، عقل تو صرف اسباب تک ہے، اس کی رسائی صرف عقل تک ہے، اس کی رسائی صرف سبب تک ہے. لیکن عشق نہیں گویت مسبب را نگر، اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو اندر سے ندا آتی ہے کہ ذرا مسبب الاسباب کو بھی دیکھا کر. صرف سبب سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک وہ نہ چاہے اسباب کچھ کام نہیں آتے. بس یہ آیت کریمہ میں اللہ نے وعدہ فرمایا یہ لشکروں کو لوٹنا ہے، یہ لشکروں کو ناکام ہونا ہے، یہ لشکروں کو شکست کھانا ہے، اور چھوٹی سی ایمان والوں کی جماعت کو کامیاب ہونا ہے. ان کو پلٹ پھیرنا ہے، ان کو میدان میں جمنا ہے. یہ ایمان اور کفر کے بیچ میں پہلا اور فیصلہ کن معرکہ ہوگا. کوئی یوں کہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بھئی اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا، تو یہاں آپ نے لا کر میدان کے اندر اتنے سب لوگوں کو کھڑا کر دیا اور مقابلہ کیا. ارے مقابلہ ہم نے شروع نہیں کیا، سامنے سے لشکر آیا تو اپنی جان بچانے کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے، ملک بچانے کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے، عزتیں بچانے کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنی بیویوں کی عورتوں کی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے. دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی رہا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے ملک بنے تو کیا بغیر جنگوں کے بنے ہیں؟ دنیا میں جتنے فرما روا رہے ہیں ذرا دیکھیے نیپولین بوناپارٹ نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے. ذرا یہ دیکھیے کہ ہٹلر نے کتنے لوگوں کو تہہ تیز کر دیا ہے. وہ بڑی بڑی کھائیاں بناتا تھا اور یہودیوں کو مشین گنوں سے اڑاتا تھا. ایک دن میں 2 لاکھ 3 لاکھ یہودیوں کو مشین گن سے اڑا کے گڑوں میں گرتے جاتے تھے، اوپر سے مٹی ڈالتے جاتے تھے. یہ عالم رہا ہے. لیکن دنیا نے اس کو تو مان لیا ہیرو، اور میرے نبی کے ہاتھ سے کوئی آدمی براہ راست قتل نہیں ہوا. غیر خونی انقلاب دنیا میں لانے والی سرکار کی شخصیت ہے کہ کم سے کم زمانے میں بغیر خون کے بہائے ہوئے یا کم سے کم بہائے ہوئے آپ کو ایک بڑی کامیابی عالمی پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اس میں بھی آپ کے ہاتھ سے تو ایک بھی آدمی نہیں مرا ہے. جو مرا ہے وہ بھی وقت آ گیا اور چلا گیا تو بات الگ ہے. اس لیے یہ اعتراض بھی غلط ہے. بدل تک حضور گئے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، سامنے والے لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے مجبور کر رہے تھے، اس لیے آپ کو مد مقابل میں آنا پڑا. جنگیں سرکار نے ڈیفینسو لڑی ہیں کہ آفینسو لڑی ہیں، یہ بحث کا موضوع ہے، لیکن آج اس کا موقع نہیں. صرف میں نے ایک آیت پر جو ہے تبصرہ کیا تھوڑا سا کہ سیعظم الجمع ویولون الدبر، مت گھبرائیے، یہ بڑی فوج ہے باطل کی. اور آج بھی یہ بات ہے، آیتیں جو ہیں اپنے حقائق کے ساتھ کوئی خاص واقعے کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اور یہ عام بھی ہوتی ہیں. خاص واقعہ تو وہ تھا اور عام واقعہ یہ ہے کہ آج بھی ہو جائے اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں وہی ایمان اور وہی یقین اور وہی اعتماد کامل اور وہی یقین جازم نصیب فرمائے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کی نصرتیں آتی اور اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں. مجموعی نساء بانو کی طبیعت زیادہ خراب ہے، دعا فرمائیں اللہ شفا عطا فرمائے. نسیم بانو غلام حسین بمبئی والے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے
اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے پریشانوں کے لیے یا مریضوں کے لیے دعا کی درخواستیں کی ہے آپ حضرات سے، تو ان تمام بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور جو پریشان ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت نصیب فرما، اس کا معنی سمجھنے والا بنا اور اس کی فہم نصیب فرما اور اس کے احکام اور فرامین پر عمل کرنے والا بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ عبادتوں کا پابند بنا دے. اے اللہ دین دنیا کی ترقیات سے مالا مال فرما دے. تجھ سے ہونے کا یقین عطا فرما دے. تجھ پر پکا بھروسہ عطا فرما دے. اے اللہ اسباب کے نقشے جب تک تیری مدد نہ ہو کچھ کام نہیں کر سکتے، اس کا یقین عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، جن کے اولاد قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی ہیں عزت سے رہائی کے فیصلے فرما. قانونی چارہ جوئیاں جن کی چل رہی ہیں اللہ پاک عزت رہائی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما. اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ذکر کے فوائد بہت ہیں، کیوں ذکر کیا جاتا ہے ایک سوال ہے، جوابات تو بہت زیادہ ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ اطمینان قلبی کا ذریعہ ہے. دلوں کو اطمینان اور سکون جو نصیب ہوتا ہے وہ ذکر اللہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب کو اطمینان اور سکون جو نصیب ہو ذکر کے ذریعے سے، اور جتنا زیادہ ذکر کیا جائے اتنا جو ہے سکون نصیب ہوگا. آج کا دور جو ہے وہ پریشانیوں کا دور ہے، لوگوں کو قلبی سکون ہے ہی نہیں، اور زیادہ پریشانیاں ہیں، طرح طرح کے حالات. لیکن کوئی ذکر کر کے دیکھیں، جہاں بیٹھے گا ذکر میں فوری طور پر جو ہے سب غم جو ہے بھول جائے گا. کل ہمارا سفر ہو رہا تھا تو ایک صاحب نے بہت اچھی بات بتائی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ گاؤں میں پہنچے. اب گاؤں جو ہے وہ مخالفین کا تھا، جو حضرت مدنی کے بھی قائل نہیں اور ان کے مسلک کے بھی قائل نہیں. حضرت نے کہا بھائی کوئی بات ہوگی نا؟ حضرت بات کا تو سوال ہی نہیں ہے، یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، ان کو رکھا ہے انہوں نے گاؤں میں، وہی بہت ہی غنیمت سمجھے آپ. فارملی بیان ہوگا تو حضرت کہاں بیان کریں گے؟ مدرسے میں کر لیں بیان، یا اپنے خیال کی مسجد ہے وہاں کر لیتے ہیں، فرمانی میدان میں کریں گے.
تو لفڑے کی جو دنیا ہوئی ہے ہو جانے تو لفڑے کا پھر اس کے لفڑے کا بھی کوئی حساب کریں گے، لیکن ایک بار وہ بیان ہو جانا تو بیان ہو گیا۔ بیان میں حضرت نے ایک بات یہ فرمائی، وہ جو دیوبند کی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ درود نہیں پڑھتے، یہ لوگ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، ملک میں سب سے زیادہ درود پاک اگر پڑھا جاتا ہے تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھ جاتا ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ 300 طلبا ہیں، اور جب سبق حدیث کا شروع ہوتا ہے تو ہر حدیث کے اوپر جو صلی اللہ علیہ وسلم سبھی طلبا پڑھتے ہیں، استاد بھی پڑھتے ہیں، پھر یہ کئی جگہ پر جا کر یہ 300 لوگ سن رہے ہیں، تو جتنی مرتبہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ تقریر کرنے والا استاد بار بار سرکار کا نام دہراتا ہے، بار بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، بار بار، تو ایک ساتھ اتنے لوگ ایک ہی جگہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور بتاؤ ملک میں کہاں ملے گا؟ پتا چلا کہ بھائی کثرت سے درود پاک جو ہے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ اس امت کا لقب ہے حمادون، کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والے۔ حمد کیا ہے؟ ذکر نہیں؟ الحمدللہ ہمارے ذکر میں نہیں آتا، ذکر ہے یہ، سبحان اللہ ذکر ہے، تو الحمدللہ بھی ذکر ہے۔ تو ذکر کا بڑا فائدہ اطمینان قلب ہے، ذکر کا بڑا فائدہ جو ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ادھر ادھر لگا رکھا ہے تو نہیں لگتا۔ جب ذکر اللہ کے ذریعے سے دل کی صفائی اور سکون ہو جائے گا تو آپ کو نمازوں کے اندر بھی اطمینان نصیب ہوگا۔ سکون والی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، عبادت کے اندر جان پڑ جائے گی۔ تو ذکر اللہ کے ذریعے سے دلوں کو سکون ہوتا ہے اور عبادتوں کے اندر جان پڑ جاتی ہے۔ آج تو 2 ہی فائدے بتائیں گے، موقع موقع سے انشاءاللہ یہ فوائد جو ہے میرے غور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر اللہ کرنے والا بنائے، جب جب موقع مل جائے تب تک جو ہے اللہ کی یاد ہی کو لگائے رکھیے سینے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ذکر کا عاشق بنائے۔ یار وہ تو میرا میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھے کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم فکر میں تیری مست رہوں، سرکار رہوں، اور ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہی بس تادا میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 सिलसिला नक्शबंदिया में रीढ़ की हड्डी की तरह है।
چاہیے. تھوڑی دیر بھی روزانہ ضرور پڑھیں اور زیادہ وقت لگائیں تو اور زیادہ فائدہ ہے, لیکن کچھ نہ کچھ وقت اس کو ضرور جانا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب ہوتا ہے مراقبہ نہیں ہوتا. ہم نے کہا مراقبہ ہی اصل ہے جو نہیں کر رہے ہیں. تو اصل دو مراقبہ, دوسرے اذکار جو ہیں یہ اس کو طاقت دیتے ہیں, لیکن اصل مراقبہ اب کوئی بولتے ہیں مراقبہ مقصد ہے. نہیں, مقصد تک پہنچنے کا بڑی ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا ہے جو ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے, تو اس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے, یہ اس کا سبب بنتا ہے. اور مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کا دھیان لے کر بیٹھ جائے آدمی, اللہ کے دھیان میں بیٹھ جائے. آج ہمیں گناہوں کا دھیان ہے, دنیا کا دھیان ہے, کاروبار کا دھیان ہے, ہر چیز کا دھیان ہے, اور اللہ کا تو دھیان ہے نہیں. اصل تو اللہ کا دھیان ہے. مراقبہ میں اللہ کا دھیان ہوتا ہے تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے. دھیان ہوگا تو عبادت میں دل بھی لگے گا, دھیان ہوگا تو گناہ سے بچے گا, اور جہاں بے دھیان ہوگا تو شیطان اچک لے گا اور ہمیں گناہوں میں لگا دے گا. تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کی یاد میں مشغول ہوگا. دل کا اصلی کام اسے اللہ کی یاد میں لگانا ہے. اللہ کی یہاں یہی دیکھا جائے گا کہ دل میرے والا لایا ہے کہ نہیں. دنیا کے دعووں والا دل اللہ نہیں پسند کرتا. اپنی یادوں والا دل اللہ پسند کرتے ہیں. داغدار چیزیں دنیا میں انسان پسند نہیں کرتا. دنیا کے داغ لگا ہوا دل اللہ پسند نہیں کرتا. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. تو روزے رکھ نمازیں تو خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ میری ایک دن کا کس مانگے کہاں جائے کس کرے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے.
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کا خبر تجھے تو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج آنکھیں بند کرنے کو کہاں کر دیا، جسم ثابت کرنے کو کہاں کر دیا، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب جسم پر، آنکھوں پر، کسی بھی حصے پر جسم کے کوئی اختیار نہیں رہے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما هو أهل وقلبنا ما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا وضعها
وصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإن فعلت ذلك منا فظننت ولينا وقنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بدنیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اللہ کرم کے رحم کے فیصلے فرما۔ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، خطاکار ہیں، ریاکار ہیں، پھر بھی تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں اور پھر بھی تیری مغفرتوں کے امیدوار ہیں اور خاصدار ہیں۔ اللہ کرم کی جیت دے دے، اللہ رحم کے معاملے فرما دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اللہ ہمیں معلوم ہے ہمیں تیرا نام لینا بھی نہیں آتا، ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں، اللہ گندے ہیں، لیکن آخر تیرے بندے ہیں، تیرے نام لیوا ہیں۔ اللہ تیرے پیارے نبی کے امتی ہیں، اللہ اس کی لاج رکھ لے۔ اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا، تیری شان میں تو کوئی کبھی نہیں آتی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ اللہ گناہ کر کے ہم نے اپنی نیا کو ڈبو دیا ہے۔ اللہ کون سے گناہ ہیں جو ہم نے نہیں کیے، کون سی برائیاں ہیں جو ہم نے نہیں کی، اللہ کوئی جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو تو خوب جانتا ہے۔ اللہ پوری زندگی ہماری تیرے سامنے ہے، اللہ کتاب کھلی ہوئی ہے، تو چاہے تو بخش بھی سکتا ہے، تو چاہے تو جہنم میں جھونک بھی سکتا ہے، لیکن اللہ ہم تو رحمتوں کے امیدوار ہیں، اللہ تیری مغفرت کے خاصدار ہیں۔ اللہ اگر تو معاف فرما دے تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی، ہم جیسوں کے کام بن جائیں گے، اللہ کام بنا دے، اللہ بگڑیاں بنا دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اللہ تیرے دین کا کام جیسا کرنا چاہیے نہیں کر سکے درگزر فرما دے۔ کتنی بڑی ذمہ داری تو نے دی تھی اللہ، کیسا ہم نے ہلکا کر لیا، کیسا اس کو نظر انداز کر دیا، کیسی خودگردی کی زندگی جی رہے ہیں، اللہ صرف اپنے لیے جی رہے ہیں، اللہ عبادتوں سے بے رحمہ ہو چکے ہیں، اللہ بیگانہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تیرے نام سے دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، تیرے دور سے کوسوں دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ العالمین ہمیں دین کا شہدائی بنا دے، اللہ عاشق بنا دے، اللہ 100% ایماندار پکا محبت کرنے والا، تیرے ناموں کا عشق رکھنے والا اور تیری یاد کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، اللہ ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے، اللہ جسموں کو تیرے احکام اور اشاروں پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ یہ جو کوتاہیاں ہو گئی درگزر فرما دے، آگے کی زندگی کو درست فرما دے۔ اللہ العالمین ہماری بات پر گزشتہ پر نہ فرما، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے، اللہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اب بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ سچی توبہ کرنے والا بنا دے، تیرے دربار میں رونے والا، ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا، بھیک کا مغفرت کی بھیک مانگنے والا بنا دے۔ اللہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ غیب سے تربیت کے سامان فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے، اللہ دلوں کو تیری یاد میں ڈوبا ہوا بنا دے، اللہ معرفت کا نور اس میں بھر دے، اللہ نور معرفت سے ہمیں منور فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو اصلی دل بنا دے، اللہ ایسے دل بنا جو تیرے دربار میں قبول کر لیے جائیں، اللہ ایسے بندے بنا جو مقبول ہوں تیرے دربار میں قبول کر لیے جائیں، اللہ ایسے سجدے نصیب فرما جو تیرے دربار میں قبول کر لیے جائیں، ایسے رکوع نصیب فرما جو تیرے دربار میں قبول کر لیے جائیں، اللہ ایسی نمازیں نصیب فرما جو تیری درگاہ میں فضیلت پالیں۔ اللہ العالمین ہمیں تیرا بندہ بنا دے، اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، اللہ العالمین یہ ٹوٹا پھوٹا کام قبول فرما لے، اس لائن سے اللہ دور دور سے اللہ یہ نام لینے کی خاطر آئے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں بسا دے اور اللہ ان کی زبانوں کو مرصع فرما دے، تیری یادیں ان کے دلوں میں ان کی زبانوں پر جما دے، اللہ پوری زندگی سنوار دے، اللہ ہمیں 100% دیندار بنا دے، اللہ اخلاق عالیہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، بغض عداوت کینہ حسد تکبر جیسے روحانی امراض سے شفا دے دے، جسمانی بیماریوں سے شفا دے دے، ہماری تمام امراض کو دور فرما دے۔ اللہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آتی ہو کرنے والی موت عطا فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔